لیکچر 12ویں جماعت کے لیے اس سے پہلے ہم نے قصیدے کے متعلق قصیدے کی کرت کی اور ایک سوال ہم نے کیا اس کا، اور کچھ پہلے قصیدے کی تعریف کے حوالے سے بھی ہم نے سوال کیے۔ ذوق کے حالات زندگی آپ کی کتاب میں شامل ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اپنی نوٹ بک میں۔ یہاں پہ نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے اس کی۔ ہاں، ذوق کی قصیدہ نگاری پہ جو مضمون ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کیا جائے گا، وہ لیکچر۔ ذوق کی قصیدہ نگاری پر مضمون لکھیے۔ جواب اس کا: اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد محمد ابراہیم ذوق کا ہی درجہ ہے۔ ذوق کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ زیادہ تر قصیدے ملتے ہیں جو بادشاہوں کی مدح میں کہے گئے۔ ذوق کے علم فضل نے ان کی قصیدہ نگاری کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ تو اردو قصیدہ نگاری میں دو بڑے قصیدہ نگار، حالانکہ غزلیں بھی لکھی ہیں ذوق نے، سودا نے تو کم غزلیں لکھی ہوں گی، شاید یاد نہیں اس وقت آ رہا ہے، لیکن ذوق غزل کے بھی شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں، لیکن ان کا زیادہ نام عمومی طور پر ہم لیتے ہیں، قصیدے کے حوالے سے ان کا نام سامنے آتا ہے کہ قصیدے انہوں نے بہت اچھے لکھے ہیں، بہت بڑے قصیدے، تو بادشاہوں کے مدح میں لکھے تھے۔ ذوق کے علم فضل نے ان کی قصیدہ نگاری کو بہت فائدہ پہنچایا۔ علم فضل ان کے پاس بہت تھا، علم ان کو تھا، تو اس نے ان کو فائدہ پہنچایا ذوق کو، چونکہ زبان پر ان کو عبور حاصل تھا، اور باقی علوم جو تھے یا اپنے فن میں انہوں نے استعمال کیا وہ چیزیں۔ یہ پرشکو اور باری برکم الفاظ قصیدے کو پرشکو بنا دیتے ہیں۔ تو الفاظ اور باری برکم الفاظ جو ذوق کے پاس تھے، انہوں نے ان کی پیوند کاری کی اپنے فن میں، اپنے قصیدے میں، چاہے عربی فارسی کے الفاظ تھے یا باقی ترکی سے تھے، جو بھی الفاظ ان کے پاس تھے، ذخیرہ جو اچھے الفاظ، انہوں نے ان کا استعمال کیا اور پرشکو ان کے قصیدے بن گئے۔ ذوق کو عربی فارسی پر عبور حاصل تھا اور علوم مروجہ پر بھی نظر تھی۔ عربی فارسی اور مروجہ علوم جو باقی اس سے باہر جو علوم تھے تو ان پر بھی ان کی نظر تھی، اس لیے وہ بآسانی غیر معمولی اور بلند آہنگی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ علمی اصطلاحات سے بھی وہ خوب کام لیتے تھے، تو اس لیے وہ بآسانی غیر معمولی اور بلند آہنگ الفاظ، غیر معمولی اور بلند آہنگ الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ زبان پر بھی ان کو کافی عبور حاصل تھا۔ علمی اصطلاحات سے بھی وہ خوب کام لیتے تھے، علمی اصطلاحات بھی ان کے پاس تھی، لیکن سودا کسی خلاقانہ صلاحیت، زور بیاں اور بلندی تخیل ان کے یہاں موجود نہ تھا۔ لیکن سودا جیسا جو بلندی تخیل ان کے یہاں موجود نہ تھا، اس لیے وہ قصیدہ نگاری کے فن میں سودا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس لیے قصیدہ نگاری کے فن میں وہ سودا سے چھوٹے قصیدہ نگار ہے، سودا بڑے قصیدہ نگار ہیں۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سودا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ذوق کو زبان پر بے پناہ قدرت حاصل ہے۔ سنگلاخ زمینوں اور مشکل قافیوں میں شعر نکالنے کا بہت شوق ہے۔ سنگلاخ زمینوں اور مشکل قافیوں میں شعر نکالنے کا بہت شوق ہے ذوق کو۔ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس کا طویل مشق سخن ہے۔ تو کامیاب بھی ہوتے ہیں، مطلب کامیاب قصیدے لکھے اس زمین میں یا سنگلاخ زمین یا مشکل قافیوں میں، اور طویل مشق سخن ہے، تو طویل مشق بھی انہوں نے کی اس مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ شعروں میں محاورے اور کہاوتیں نظم کرنے کا رجحان بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس میں بھی مہارت کا یہ حال ہے کہ محاوروں اور کہاوتوں کا استعمال برمحل معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کی کثرت نے اکثر جگہ کلام کو بے نمک کر دیا ہے۔ پند و نصیحت کی باتیں بھی ان کے کلام میں بہت ملتی ہیں۔ اس میں مہارت کا یہ حال ہے کہ محاورے اور کہاوتیں بھی مطلب اس کو بہت یاد ہے، انہوں نے استعمال کی ہیں برمیں، لیکن اکثر جگہ جو زیادہ استعمال کیا تو اس پہ کلام پہ اثر پڑ گیا ہے۔ پند و نصیحت کی باتیں بھی ان کے کلام میں ملتی ہیں، جو پند و نصیحت سے متعلق باتیں ہیں ان پر بھی وہ ان کے کلام میں ملتی ہیں۔ مختصر جواب طلب سوالات: قصیدے کی مختلف اقسام لکھیے۔ جواب: ظاہری شکل کے لحاظ سے قصیدہ دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تمہیدیہ اور خطابیہ، لیکن مضمون کے اعتبار سے قصیدے کو 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: مدحیہ، ہجویہ، واعظیہ اور بیانیہ۔
تشبیب کسے کہتے ہیں؟ جواب: قصیدے سے پہلے شاعر تمہید کے طور پر کچھ عشقیہ اشعار لاتا ہے. عشقیہ اشعار ضروری نہیں اس میں بہار، موسم خزاں، باقی جو موضوعات آتے ہیں تو وہ بھی اس میں آتی. ان اشعار کو تشبیب کہتے ہیں. ہاں عشقیہ زیادہ ہو سکتی اس میں، چونکہ تشبیب سے پھر غزل بھی نکلی ہے جس میں پہلے عشقیہ موضوعاتی زیادہ ہوتے، لیکن آج نہیں، آج مختلف. ان اشعار کو تشبیب کہتے ہیں. تشبیب میں مختلف موضوع ہو سکتے ہیں. تشبیب میں مختلف موضوع، جیسے میں نے کہا کہ مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں تشبیب میں. تو باقی سوالات اگلے لیکچر میں. یہاں پر اتنا ہی. شکریہ.